بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. ناظرین، پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے اور انٹرنیشنلی اس ایشو کو انٹرنیشنل میڈیا اٹھا رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں ایسا پاکستانی نہیں ہوگا کہ وہ اس تجسس میں نہیں ہے کہ جو اسلام آباد میں حالات پیدا ہوئے ہیں اس کا اینڈ کیا ہوگا، کیونکہ ہر پاکستانی وہ پاکستان میں رہ رہا ہے یا آؤٹ آف کنٹری ہے، لیکن اس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا پاکستانی وہ یہ درد محسوس کرتا ہے، بلکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ جو باہر ممالک میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو زیادہ درد ہوتا ہے. ناظرین، سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کے اینڈ پہ پسند آنے کے بعد جو لائک کا بٹن ہے وہ بھی ضرور پریس کریں. اور اگر کچھ اچھے کمنٹس آپ لوگوں کے ذہن میں ہے ہماری ویڈیوز آنے والی ویڈیوز کے نکار کے لیے تو اپنے کمنٹس ہمیں ضرور سینڈ کر دیا کریں. ناظرین، آج اسلام آباد میں دو بہت اہم میٹنگز ہوئی ہے. ایک میٹنگ ہوئی ہے جو حکومتی کمیٹی ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور ایک رہبر کمیٹی جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے. اور کمیٹی کے میٹنگز کے بعد دونوں نے الگ الگ جگہوں پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے. ان پریس کانفرنس پہ بات ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آج صبح جلسے میں جو آلریڈی ایک دھرنے کی شکل اختیار کر چکا ہے، صبح جب جلسے کی تیاری ہو رہی تھی، ناشتے وغیرہ سے لوگ فارغ ہو گئے تو دو تین عجیب قسم کی سچویشن کریٹ ہوئی. بعض اوقات دنیا میں ایک لفظ کسی بندے کے بارے میں ایسے طریقے سے پاپولر ہو جاتا ہے کہ وہ گالی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. جیسا کہ عمران خان صاحب نے ایک لفظ انٹروڈیوس کرایا تھا، ڈیزل. ڈیزل لفظ اتنا پاکستان میں پھیل گیا ہے کہ جب بھی کسی کے منہ سے بھی ڈیزل کا لفظ نکلتا ہے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آٹومیٹکلی اس بندے کے ذہن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام آ جاتا ہے. آج صبح جب جلسے کی تیاری ہو رہی تھی تو کنٹینر پہ ایک بندے نے مائک میں یہ آواز لگائی کہ ڈیزل کی گاڑی کنٹینر کے قریب لائی جائے، ڈیزل کی گاڑی کنٹینر کے قریب لائی جائے. دو تین دفعہ جب اس نے یہ بات دہرائی تو جتنے بھی نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ناشتے سے فارغ تھے، کچھ ناشتہ کر رہے تھے، کچھ جو رضاکار کنٹینر کے بہت قریب تھے، سب کی ہنسی نکل گئی بعد میں. اور جو بندہ اعلان کر رہا تھا، جو مائک میں یہ بات کر رہا تھا، اس کا مقصد کچھ اور تھا. وہ خود بھی جو ہے نا مسکرانا شروع کر گیا. پھر اس نے جو ہے نا اپنی بات کو تھوڑا سا چینج کی کہ جو فیول کی گاڑی ہے وہ کنٹینر کے قریب لائی جائے، کیونکہ جو کنٹینر کے اندر لائٹنگ وغیرہ کا سسٹم ہے یا کنٹینر کے باہر جو مائکس وغیرہ کے لیے جتنا بھی نظام ہے تو بجلی سے چلتا ہے. جنریٹر وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور جنریٹر کے لیے ضروری بات ہے کہ فیول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا. دوسرا، آج ایک سینیٹر جو جے یو آئی کی طرف سے ہے، اپوزیشن کی طرف سے ہے، اس نے کھلے الفاظ میں آرمی کی بات کی ہے. سٹیج پہ کھڑے ہو کے کھلے الفاظ میں اس نے بات کی ہے کہ پوری دنیا میں آرمی کو لوگ پسند کرتے ہیں، پاکستان میں بھی جو ہے نا پاکستانی عوام جو ہے نا آرمی سے بہت محبت کا لگا اور محبت کرتے ہیں، تو پاکستان آرمی کو چاہیے کہ وہ بالکل نیوٹرل رہے. جس کا مین مقصد یہ ہے کہ ان کا اشارہ تھا کہ پاکستان آرمی نیوٹرل نہیں ہے، وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. حقیقت میں پاکستان آرمی جو ان کی آئینی ڈیوٹی ہے وہ نبھا رہے ہیں. ایک تو یہ جو ہے نا بہت عجیب سی بات ان لوگوں نے کری، حالانکہ کل جو ہے نا فضل الرحمان صاحب کے تقریر کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بات بھی سامنے آئی تھی. پھر فضل الرحمان نے دوبارہ جو ہے نا پریس کانفرنس کر کے اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش بھی کی تھی. جو آج دو اہم میٹنگز ہوئی ہے رہبر کمیٹی کی اور حکومتی کمیٹی کی، اس پہ آتے ہیں. جو حکومتی کمیٹی ہے ان نے میٹنگ کی ہے اور انہوں نے ٹوٹلی 100% مسترد کر دی ہے اپوزیشن کی یہ بات کہ عمران خان استعفیٰ دے یا جو ان ہاؤس کوئی چینج وغیرہ لایا جائے.
ان نے ٹوٹلی اس بات کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ یہ جو ہے نا اپوزیشن کی خام خیالی سے جو ہے نا ان نے تعبیر کر دیا ہے. اور حقیقت بھی ایسی ہے کیونکہ کسی کے دھرنے وغیرہ سے یا کسی کے جلسے سے جو ہے نا اگر حکومتی چینجنگ اتنے تیز سے آنی شروع ہو گئی تو پاکستان میں ہر 3 مہینے بعد جو ہے نا حکومت چینج ہوتی رہے گی. دوسرا، رہبر کمیٹی نے جو ہے نا جو فضل الرحمان صاحب نے کل ایک بات کی تھی کہ جو جلسے کے عوام ہیں، جلسے کے عوام کو اگر کہا جائے تو عمران خان کے گھر سے ہی جو ہے نا اریسٹ کرا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جلسے میں لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی گورنمنٹ کہ کسی ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہیں ہے، کسی فورسز ایجنسی کے لوگ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے گھر جا کر یا کسی بھی بندے کے گھر جا کر ان کو اریسٹ کر لے. تو حکومت کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے فضل الرحمان کے خلاف اور بغاوت کا مقدمہ درج کریں گے. تو اس سائڈ پہ بھی جو ہے نا انتہائی ٹف ٹائم جو ہے نا حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان کو ملنا شروع ہو جائے گا. دوسرے، جو رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ کے بعد درانی صاحب نے، اکرم خان درانی صاحب نے جو ہے نا پریس کانفرنس کی ہے، باقی اپوزیشن کے لوگ بھی اس کے ساتھ کچھ بیٹھے ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کمیٹی میں آج اس نے شرکت نہیں کی، وہ شریک ہی نہیں ہوئے. کل سے جو ہے نا شہباز شریف صاحب ٹوٹلی غائب ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو ہے نا شہباز شریف صاحب کدھر ہے، کدھر گئے ہیں. کل ادھر جو دھرنا چل رہا ہے، ادھر تقریر کرنے کے بعد شہباز شریف صاحب ایک فورن ایمبیسی ہے، ایک ایمبیسڈر ہے، اس سے اس نے ملاقات کی ہے. کیونکہ نون لیگ اور باقی پارٹیز میں یہ ایک چیز بہت زیادہ مختلف ہے کہ جب بھی نون لیگ کوئی گیم کرنا چاہتی ہے تو وہ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول کے جو کھلاڑی ہیں ان کو بیچ میں ضرور انوالو کرتی ہے. 2000 میں بھی یہی ہوا تھا کہ آلریڈی باہر کے ملک کے کچھ لوگ بیچ میں انوالو ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے جو ہے نا ان کو ڈیل مل گئی تھی اور وہ لوگ باہر چلے گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ جو ہے نا بندے کو کامیابی نہیں ہوتی. ابھی بھی ان نے سعودیہ نے کافی کوشش کی کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے یا آرمی چیف ہے ان کو تھوڑا سا نرم کرایا جائے اور ان کو ڈیل مل جائے، لیکن نہیں ملی. 2 اور ہمارے عرب ممالک ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن ٹل ناؤ ابھی تک جو ہے نا کوئی پاکستان کے آرمی سائڈ سے یا جو ہے نا حکومت کی طرف سے کوئی رضامندی نہیں، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا انکار اب تک کیا جا چکا ہے. تو وہ جو ہے نا نون لیگ کا آلریڈی ایک پتیرا رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل پلیئرز کو جو ہے نا انوالو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ شہباز شریف ڈبل گیم کر رہے ہیں. حکومت پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے کہ اگر کچھ ان ہاؤس چینج آتی ہے یا جو ہے نا دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پی ایم بننا یا جو ہے نا سی ایم پنجاب بننا وہ خواب دیکھ رہا ہے. اور اس سائڈ پہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کسی حد تک جو ہے نا ساتھ دینے کی کوشش وہ کر رہے تھے. لیکن اس رہبر کمیٹی میں جو ہے نا نون لیگ اور پیپل پارٹی نے اسٹریٹ جو ہے نا اپنا میسج کنوے کر دیا ہے کہ ہم لوگ صرف ایک دن کا جو جلسہ تھا اس کے لیے تو ایگری تھے، نہ دھرنے میں ہم لوگ پرماننٹلی شریک ہوں گے اور نہ جو ہے نا آگے اگر ڈی چوک وغیرہ سائڈ پہ موومنٹ کی بات آئے گی تو اس میں بھی جو ہے نا ہم آپ لوگوں کا مین کے فضل الرحمان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے. اور فضل الرحمان صاحب محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اکیلا رہ چکا ہے. دوسرے جو ہے نا جو آج ایک عجیب جو ہے نا چیز سامنے آئی ہے، جلسے کے دوران کچھ افغان طالبان کے جھنڈوں کے ساتھ لوگ دکھائی دیے. پاکستان کے مختلف میڈیا چینلز نے جو ہے نا ان کو جو بریکنگ نیوز ہے وہ بنا کر پیش بھی کیا. حالانکہ اب جو اپوزیشن والے ہیں اسپیشلی مولانا صاحب ہے اس نے اس چیز کو کچھ اور الفاظ میں رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن حقیقت جو ہے نا باتوں سے نہیں چپتی. مولانا صاحب کے جلسے میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے، افغانیوں کا کیا کام، افغانستان کے کسی گروپ کے جھنڈے کا کیا کام ہے کہ پاکستان کے ایک جلسے میں، اور وہ جلسہ بھی جو ہے نا اسپیشلی ایک اسلامی پارٹی کی طرف سے جلسہ اور اسلام آباد کے اندر جو ہے نا جلسہ، اور اس میں افغان طالبان کے جھنڈے لوگ لہرائے. یہ جو ہے نا انتہائی بہت ہی ٹاپ لیول پر الارمنگ بات ہے کہ مولانا صاحب اس سے کیا تاثر دینا چاہتے تھے، یا مولانا صاحب کو اگر پتہ نہیں تھا تو جو لوگ اس چیز میں انوالو تھے تو وہ اس سے کیا تاثر دینا چاہتے تھے، کیا پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. لیکن جب یہ دال ان کی نہ گل سکی تو ان لوگوں نے مجبوراً، اسپیشلی مولانا صاحب نے اپنے تقریر میں کہا کہ یہ جو ہے کسی اور کی چال ہو سکتی ہے، مطلب کہ حکومت کی چال ہو سکتی ہے.
تو یہ جو ہے نا جو اس کی بات میں کر رہا تھا ناظرین کہ شہباز شریف صاحب کی کہ وہ انٹرنیشنل پلیئر سے اکثر کام لیتا رہتا ہے. مولانا صاحب کو ابھی پتہ چل چکا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو اور ان کی پارٹیز کا اس طرح ریئیکشن جو ہے نا نہیں ہے، یا اس طرح جو ہے نا ان کی سپورٹ نہیں ہے جس طرح یہ مولانا صاحب توقع کر رہے تھے. کیونکہ مولانا صاحب جو جلسے کا تھا یا لانگ مارچ کا تھا یا دھرنے کا جو پلان تھا، یہ جب کافی مہینے پہلے جب نواز شریف صاحب 6 ہفتے کی بیل پہ جو ہے نا جو علاج کی غرض سے اس کو بیل ملی تھی، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب کے میٹنگ کے وقت جو ہے نا یہ فائنل ہوئی تھی کہ ہم یہ ایکشن لیں گے، اور اس کے لیے جو ہے مولانا صاحب نے اپنی ورکنگ شروع کر دی تھی. تو نون لیگ والوں نے اس کو فرنٹ پہ کیا، اور فرنٹ پہ کرنے کے بعد ان کا ساتھ بھی نہیں دیا. تو ساتھ نہ دینے سے مولانا صاحب جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا پریشانی کا شکار ہے. مولانا صاحب کی تقریر آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی تقریر سامنے آئی ہے، اور اس تقریر میں مولانا صاحب نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے تو اس پہ جو ہے نا آپ لوگوں نے لبیک کہنا ہے. کیونکہ آج رہبر کمیٹی کے اختتام پہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب پارٹیوں نے نون لیگ، پیپل پارٹی، جمعیت یا باقی جو پارٹیز ہے، وہ جو ان کے نمائندے ادھر بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں، وہ اپنے باقی لیڈرز کے ساتھ یا اپنے پارٹی کے ساتھ جو ہے نا مشاورت کے بعد ہم لوگ کوئی فیصلہ کریں گے. مولانا صاحب کی تقریر میں جو ہے نا یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ایک تو مولانا صاحب ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے. آج مبشر لقمان صاحب ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہے، اس نے اپنے ایک پروگرام میں ایک بات کی اور بہت زبردست بات کی کہ جو بندہ، اس نے مثال لی کہ جو بندہ پولیس میں 30-40 سال فار ایگزامپل سرو کرتا ہے اور مختلف ڈیزگنیشن میں رہتا ہے اور مختلف رینکس اس کو لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹائم بائی ٹائم، 30-40 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے یا جو ہے نا اس کو جبری نکال دیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کے بعد جب گھر چلا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا اگر وہ کوئی ایکشن لینا چاہتا ہے پولیس کے خلاف تو وہ انتہائی سوچ سمجھ کے اس لیے ایکشن لے گا کہ اس کو پولیس کے پاور کا پتہ ہوتا ہے کہ پولیس کس حد تک جا سکتی ہے، پولیس کے ہاتھ میں کتنی بڑی پاور ہوتی ہے. تو سیم اسی طریقے سے تقریباً 73 سے مولانا فضل الرحمان جو ہے نا ڈائریکٹلی اور بہت کم دفعہ انڈائریکٹلی بھی پاور میں رہے، یا حکومت میں ہوتے ہیں، اگر بعض اوقات کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے اپوزیشن میں بھی رہے تو انتہائی پاور میں ہوتے ہیں. تو مولانا صاحب کو آلریڈی پتہ ہے کہ حکومت کے پاس پاور کتنی ہوتی ہے، حکومت کے پاس کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں، کون کون سے آپشنز جو ہے نا حکومت استعمال کر سکتی. تو مولانا صاحب یہ جاننے کے بعد کہ بڑی پارٹیز مجھ سے پیچھے ہٹ چکی ہے، وہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کی رہی صحیح جو سیاست ہے وہ بھی ختم ہو جائے. کیونکہ مولانا صاحب جو ہے نا بہت ہی بڑے سیاستدان ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے وہ قدم لیں گے. اس کی آج کی تقریر سے جو ہے نا کافی چیزیں سامنے آ چکی ہے، اور نیکسٹ جو ہے نا اس کے پاس رہ گئے ہیں صرف اور صرف 24 گھنٹے جو اس نے الٹیمیٹم دیا تھا. تو الٹیمیٹم میں جو ہے نا 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، 24 گھنٹے رہ گئے ہیں. تو لیکن آج کی تقریر اس کی کل کی تقریر سے ٹوٹلی مختلف تھی. ہم جو ہے نا تصادم نہیں چاہتے، ڈی چوک ہم نہیں جانا چاہتے، اور جو نیچے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جلسے میں ان لوگوں سے باقاعدہ ایک قسم کا حلف لے لیا کہ ہم لوگ جو بھی ڈیسیجن لیں گے مطلب ہے کہ ہم پلان بی سی آپ لوگوں کو بتائیں گے، آپ لوگ گھر چلے جائیں گے، اور فی الحال جو ہے نا ادھر سے سارے محفل کو ہم برخاست کر دیں گے. تو مولانا صاحب جو ہے نا کبھی بھی ایسے سائٹ پہ نہیں جائیں گے کہ اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے. ناظرین شکریہ.